السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ قاف کی آیات 16 سے لے کر 19 تک، فرام 16 اپ ٹو 19 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور اس کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ پھر دیکھو، وہ موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو ہر انسان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ بڑی اہم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق اور قرب جو ہے، اس سے جو قرابت ہے، اس کا بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اتنا سمجھتے ہیں کہ اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات اور وسوسوں تک سے ہم واقف ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ۔ اور حقیقت ہے کہ جو مالک جس نے پیدا کیا ہے، اب جیسے کوئی کمپیوٹر ہے، کوئی روبوٹ ہے، کوئی انسان تخلیق کرتا ہے، تو اس کا جو مینوفیکچرر ہوتا ہے، جو اس کا خالق ہوتا ہے، انوینٹر ہوتا ہے، وہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے، وہ ہر پارٹ سے واقف ہوتا ہے اور اس کے فنکشن سے واقف ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ ہماری ہر چیز سے واقف ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ تو نظر آتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ان حرکتوں کو، ان کاموں کو۔ اس کے علاوہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وسوسوں سے، ہمارے خیالات سے واقف ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ہم تمہاری رگے گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ، سبحان اللہ۔ اس کی ذات ایسی ہی ذات ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کو دیکھ رہی ہے، ہر ایک کو جانتی ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد میں مانے کہ ہم تمہارے بالکل قریب ہیں، ہر چیز سے تمہارے واقف ہیں، اور پھر نہ صرف یہ کہ ہم واقف ہیں، بلکہ ہم ریکارڈ کے طور پر ہم نے 2 فرشتے بھی تمہارے پر بٹھا رکھے ہیں، جیسے کرامن کاتبین کا لفظ پہلے قرآن میں آیا ہے، جو تمہاری اچھائیوں اور برائیوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ یہی بات یہاں ارشاد فرمائی کہ کاتب دائیں اور بائیں، یعنی دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر بیٹھے یہ ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ کیا بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے، اندازہ لگائیے آپ کہ انسان جب اللہ کے حاضر ہوگا تو اس کے پاس کوئی جواب دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی اپنی طرف سے۔ ہر چیز کی دلیل اور ثبوت اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ہوگا، جو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ایک کتاب تیار ہو رہی ہے پوری۔ تو اسی حالت میں پھر انسان کو موت آتی ہے، یعنی زندگی ایسے گزرتی ہے، وہ اپنی حرکتیں کیے جاتا ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ اپنا کام کیے جا رہا ہے، اس کے فرشتے اپنا کام کیے جا رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کے کام لکھ رہے ہیں، کتاب تیار ہو رہی ہے۔ پھر آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ انسان موت کے قریب آ جاتا ہے، بلکہ موت اس کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، سرانے کھڑی ہوتی ہے۔
یعنی جس چیز سے انسان، ظاہر ہے کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ موت سے بچ جائے، جتنا ہو سکے اس کو ٹال دے، اسی لیے دنیا بھر کی دوائیں، علاج کیے جاتے ہیں کہ انسان موت سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے بچ نہیں سکتا، ایک حد تک بچ سکتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ موت اس کو جا کے پکڑ لیتی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں مولانا اپنے حاشیہ نمبر 20 میں لکھتے ہیں، یعنی ہماری قدرت، ہمارے علم نے انسان کو اندر و باہر سے اس طرح گھیر رکھا ہے کہ اس کی رگے گردن سے بھی اس سے اتنی قریب نہیں جتنا ہمارا علم اور ہماری قدرت اس سے قریب ہے۔ اس کی بات سننے کے لیے ہمیں کہیں سے چل کر نہیں آنا پڑتا، اس کے دل میں آنے والے خیالات تک کو ہم براہ راست جانتے ہیں۔ اس طرح اگر اسے پکڑنا ہوگا تو ہم کہیں سے آ کر نہیں پکڑیں گے، وہ جہاں بھی وہ ہے ہر وقت ہماری گرفت میں ہے، جب چاہیں اسے دھر لیں گے۔ پھر مزید تشریح میں لکھتے ہیں حاشیہ نمبر 21 میں کہ یعنی ایک طرف تو ہم خود براہ راست انسان کی حرکات و سکنات، اس کے خیالات کو جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، دوسری طرف ہر انسان پر 2 فرشتے مامور ہیں جو اس کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی قول و فعل ان کے ریکارڈ سے نہیں چھوٹتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسان کی پیشی ہوگی، اس وقت اللہ کو خود بھی معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا، اور اس پر شہادت دینے کے لیے وہ 2 گواہ بھی موجود ہوں گے جو اس کے اعمال کا دستاویزی ثبوت لے کر سامنے آ جائیں گے۔ یہ دستاویزی ثبوت کس نوعیت کا ہوگا، اس کا ٹھیک تصور کرنا تو ہمارے لیے مشکل ہے، مگر جو حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں انہیں دیکھ کر یہ بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ جس فضا میں انسان رہتا اور کام کرتا ہے، اس میں ہر طرف اس کی آوازیں، اس کی تصویریں، اس کی حرکات و سکنات کے نقوش ذرے ذرے پر ثبت ہو رہے ہیں، اور ان میں سے ہر چیز کو بیانہ انہی شکلوں اور آوازوں میں دوبارہ اسی طرح پیش کیا جا سکتا ہے جس طرح یہ انسان یہ کام نہایت محدود پیمانے پر آلات کی مدد سے کر رہا ہے، یعنی ٹیپ ریکارڈر، ویڈیوگرافی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان خود بھی استعمال کر رہا ہے، اور آوازیں پوری طرح محفوظ کر لیتا ہے، حرکات و سکنات، تصاویر پوری طرح محفوظ کر لیتا ہے، لیکن خدا کے فرشتے نہ ان حالات کے محتاج ہیں اور نہ ان قیود سے مقید۔ انسان کا اپنا جسم اور اس کے گرد و پیش کی ہر چیز ان کی ٹیپ اور ان کی فلم ہے، جس پر وہ ہر آواز اور ہر تصویر کو اس کی نازک ترین تفصیلات کے ساتھ جوں کی توں سب کر سکتے ہیں، یعنی ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور قیامت کے روز آدمی کو اس کے اپنے کانوں سے اس کی اپنی آواز اور اس میں اس کی وہ باتیں سنوا سکتے ہیں جو وہ دنیا میں کرتا تھا، اس کی اپنے آنکھوں سے اس کے اپنے تمام کرتوتوں کی چلتی پھرتی تصویریں دکھا سکتے ہیں جن کے صحت سے انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہے گا۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی عدالت میں کسی شخص کو محض اپنی ذاتی علم کی بنا پر سزا نہ دے گا، بلکہ عدل کے تمام شرائط پوری کر کے اس کو سزا دے گا۔ اسی لیے دنیا میں ہر شخص کے اقوال و افعال کا مکمل ریکارڈ تیار کرایا جا رہا ہے تاکہ ان کی کارگزاریوں کا پورا ثبوت ناقابل انکار شہادتوں سے فراہم کیا جا سکے، یعنی ہر ایک کے لیے اس کے کاموں اور کرتوتوں کا پورا ریکارڈ بمائے آوازوں کے موجود ہوگا، اور جو اڑیل قسم کے مجرم ہیں جب انکار کریں گے تو وہ ریکارڈ ان کو دکھا دیا جائے گا۔ پھر جیسا کہ دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ اس وقت اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، ایسے مجرموں کی زبانوں کو بند کر دیا جائے گا، اس کے اعضاء بولیں گے، جسم کے اعضاء کو زبان دے دی جائے گی، اور وہ مجرم حیران رہ جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، ان کو میرے اعضاء میرے خلاف بول رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ، پیر، اس کی کھالیں تک بولیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھا بندوبست نہیں کیا ہے، بہت پکا بندوبست کیا ہے ایسے ڈھیٹ مجرموں کو پکڑنے کے لیے اور ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سامنے سرخرو کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اور آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں گے تو چھوٹے گناہ ہمارے معاف کر دی جائیں گے۔ اللہ ایسے ہی کرے اور ہماری مغفرت قبول کر لے، مغفرت فرما دے اور جنتوں میں ہمیں جگہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔